آپ نے ایک سفر شروع کیا تھا. وہ سفر شروع ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو, اور اس کی وجہ سے لوگوں کا بہت کچھ دے لاسٹ اٹ. 2018 کے انتخابات میں بہت سارے لوگ جو جیتے ہوئے تھے وہ ہارے گئے. بہت سارے لوگ اس سے پہلے جو پورا بلڈ اپ ہوتا رہا اس میں مثال کے طور پر ڈان لیکس ہوئی, لوگوں کے کیریئر تباہ ہوئے. راؤ تحسین صاحب مثال کے طور پر انفارمیشن آفیسر تھے, ان کو ان کا سیکٹری انفارمیشن ہونا جو ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا, وہ بیچارے نہیں ہوئے. پرویز رشید صاحب, اچھا, پرویز رشید صاحب کا میں پھر بھی کہتا ہوں یار کہ سیاسی بندہ جو ہوتا ہے, لیکن متاثرین میں, اور وہ جو مرحوم جو تھے وہ اپنا یار وہ یہ افنان کے والد جو تھے وہ ابھی نام ان کا ابھی آ جائے گا, مشاہد اللہ صاحب, مشاہد اللہ صاحب, ٹھیک ہے نا. ان بیچاروں کو آپ نے یوں کر کے, اور جب بھی آپ کو معافی تو نہ ملی, اپنے قریب ترین دوستوں کو بھی آپ نے قربان کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی عدم موجودگی میں جو فضا بنی ہے, لیکن شرارت تو آپ کر گئے نا. اس دیکھنا پڑھی لکھی بات میں بھی آپ نے شرارت سے باز دیا ہے. آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھول گئے تھے, ہم 4 دن سے ذکر نہیں کیا, آج آپ نے پھر کر دیا. نہیں تو وہ نعرہ میں نے بلند کیا تھا اوریجنلی. نہیں مجھے یہ بتاؤ, یہ میں نے بلند کیا تھا, غلطی ہو گئی بھائی ہم سے, کر دیا. لیٹس موو فارورڈ یار. میں عرض یہ آپ پیچھے پھنسے ہوئے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, آگے بڑھیے. آج تم اگر دیکھو معیشت کو عزت دو. آج آپ دیکھو میڈیا جو ہے 7 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک کہیں نہ کہیں ایک سیگمنٹ یہ ضرور ہوگا کہ کیا نواز شریف لاڈلے ہیں. یہ تو میں نے تو نہیں کہا سارے ٹیلی ویژن والوں کو نا, میں بیچارہ کون ہوتا ہوں تقریباً. میرے سامنے تو آپ بیٹھے, لیکن آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ ایسا تاثر بلڈ کیا ہے. نہیں کیا تاثر, یہ تاثر میاں صاحب نے خود بلڈ کیا کہ میں لاڈلا ہوں. یار انہوں نے نہیں کیا تو آج کل وہ جن کے نرغے میں ہے, میں لفظ نرغہ استعمال کر رہا ہوں, استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے جیسے لینڈ کیا تھا 48 گھنٹے کے اندر اندر, ابھی کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی, بھاگے گئے تو پہننا کی کہتا جی وہ احتساب والی بات یاد ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے نا بھائی. اس کے بعد یہاں پہ انگوٹھا وغیرہ لگا کے لاہور گئے, اور بڑی مہارت سے, ہم نے کبھی جادوگروں کے پاس دیکھے تھے اس طرح کے کبوتر یا اس دن جلسے میں. جیسے کمال, وہ کالے والا نہیں بیٹھا, وہ سفید والا چٹا. ہاں چٹا. اچھا, اور باقاعدہ یعنی کہ ایک پکاسو کی پینٹنگ جو ہے وہ ورچوئل لائف, کیا تصویر کر کے یوں کر دیں. اب عرض میرا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایسی صورتحال میں جب کہ ایک بہت ٹینشن کی فضا چل رہی ہے, یہ آئے کہ آپ کو لایا جا رہا ہے, سجنا ہے محفل تیرے لیے سجائی گئی ہے, اور اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اہتمام کیا جائے گا, انشور کیا جائے گا کہ 2/3 میجورٹی دلائی جائے. یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں نا. میاں صاحب نے تو اس کے بعد کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا, وہ تو روایتی. اب میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نواز شریف کے خیر خواہ ہیں یا آپ ان کے دشمن ہیں. ذاتی طور پر میں نواز شریف صاحب سے بہت بہت ہمدردی محسوس کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ یعنی پاناما دستاویزات کے منکشف ہونے کے بعد باقاعدہ زیادتی ہوئی, اور منظم انداز میں ہوئی, اور وہ تقریباً 1 سال تک مسلسل ذلت کے سفر سے گزرتے رہے. اب وہ کیا کریں, اب آپ نے انہیں 2 چکروں میں پھنسا دیا. ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ جہاں تھے وہیں رہتے. اگر وطن واپس ہی آ گئے تھے تو اپنے مقدمے وغیرہ کلیئر کروا کے وہ تو کریں گے نا, وہ تو الگ سے چل رہے ہوں گے. وہ انہوں نے کون سا کہا کہ میں بھائی آپ نے کچھ عرصہ یہاں بیٹھ کے آپ یہ کہتے رہے کہ وہ کیا ہے, وہ جھوٹ اور کیا جھوٹے اور وہ اگین خائن, آپ کچھ کہتے رہے کہ وہ خائن کا تاثر. بابو کچھ چیزیں, ایک چیز ہر پولیٹیکل لیڈر کے لیے دنیا بھر میں ایک لیگیسی ہوتی ہے یا نہیں, کہ لیگیسی فیکٹر, کہ آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, تو آپ کی لیگیسی آج سے 50 سال بعد کتابوں میں کیا لکھی جائے گی. اس حوالے سے میں نے کہا کہ جی میاں صاحب کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اگر فرض کیا کہ یہ بھی مان لیا جائے کہ جی 5 سال تک ان کی سزا ہے, جو میں نہیں مانتا, ٹھیک ہے میں نہیں مانتا, ایسا نہیں ہوگا, اس کے باوجود کریں کیا سر. دیکھیں میں میرا جو بیسک پوائنٹ ہے, ایک تجزیہ کار کے طور پہ تجزیے کے ساتھ تو فیئر ہوں نا آپ. مطلب آپ کا غلط تجزیہ دے رہے ہیں تو کیا دیں, عدنان حیدر یا سننے والوں مجھ سے غلطی ہو گئی,
आपने तलत साहब के साथ बैठे, आपने यही कहा कि वो खाइन वाला जो उन पे टीका बाबा, है, ये आप यहाँ 3 दफा उनको आज आपने कि वो तासुर भी जाहिर करें, आज आपने पता है एक और लफ्ज कह दिया जोशे, अच्छा जोशे खिताबत में आप कह जाते हैं, आपको तो मैं तो बड़े गौर से सुन रहा जी हूँ, सुने। आज आपने कहा जी वो ये तासुर भी जाहिर करें, लाडले वाला उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बिल आखिर, अरे भाई इलेक्शन लड़े कि ये तासुर जाहिर करते रहे। बिल आखिर उन्होंने घोड़े पर अर्तुगरुल या बाबर की तरह बैठकर जो है ना वजीर आजम हाउस नहीं पहुंचना है, उन्होंने पहुंचना है एक इत्तेहादी मुहिम के जरिए। तो वो इंतखाबी मुहिम के जमाने में आप कह रहे हैं कि वो पहले खाइन का तासुर जाहिर करें, फिर आपने एक नया इल्जाम उन पर धर दिया, तोहमत धर दी कि भाई वो लाडले हैं, तो मैं लाडले कह का रहा हूं तासुर कि लाडलेपन का तासुर, अब मैं नहीं दे रहा, गलत मूव्स है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सियासी एतबार से इस वक्त नवाज शरीफ साहब की बुनियादी फर्स्ट फोकस ये था, उन्होंने आराम आराम कर लिया, तो अब ये आप ये ना देखो अभी घड़ी, टाइम एक मिनट ठहर जाओ,